کو چار مصرے کیا کر رہا ہوں کہ فکر جس کی مائل کر وہ بلا ہو جائے گی. کچھ کہنے جا رہا ہوں ضائع نہ کرنا کہ فکر جس کی مائل کر وہ بلا ہو جائے گی, ارے اس کی ایک ایک سانس نظر کربلا ہو جائے گی. کچھ کہنے جا رہا ہوں اپنی چچی یاد کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ فکر جس کی مائل کر وہ بلا ہو جائے گی, اس کی ایک ایک سانس نظر کربلا ہو جائے گی. ارے ہاتھ ماتم کو اٹھے تو ماں نے خوش ہو کر کہا کہ آج میرے دودھ کی قیمت ادا ہو جائے. کہاں بیٹھے ہو یار؟ ہاتھ ماتم کو اٹھے تو ماں نے خوش ہو کر کہا کہ آج میرے دودھ کی قیمت ادا ہو جائے گی. ذرا ایک مرتبہ اور مل کے بابت بلند آ رہے سلوات. بس ایک مطلب اور دو شعر حاضر کر رہا ہوں, مولا علی کے فضائل بیان کر رہا ہوں تاکہ اب قبلہ کو آسانی ہو کہ نبی کی بات ہے, میرا بیان تھوڑی ہے میرے ساتھ بیٹھے ہیں کہ نبی کی بات ہے, ارے میرا بیان تھوڑی ہے, علی بغیر مکمل اذان تھوڑی ہے. کہاں بیٹھے ہو یار؟ نبی کی بات ہے, ارے میرا بیان تھوڑی ہے, علی بغیر مکمل اذان تھوڑی ہے. خلاف مجلس سرور یہ جتنے فتوے ہیں, ارے یہ سب دھواں ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے. کہاں بیٹھے ہو یار؟ یہ سب دھواں ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے. اچھا علم اٹھے گا تو رحمت کی بارشیں ہوں گی. کچھ کہہ رہا ہوں, علم اٹھے گا تو رحمت کی بارشیں ہوں گی. ارے یہاں پہ صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے, یہاں پہ صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے. اور علی کے آتے ہی کعبے سے بت الگ ہوں گے. ارے کرایہ دار ہے, ذاتی مقام تھوڑی ہے. علی کے آتے ہی کعبے سے بت الگ ہوں گے. ارے کرایہ دار ہے, ذاتی مکان تھوڑی ہے. اور کہوں میں قاتل زہرا کو بھی رضی اللہ. کہاں بیٹھے ہو یار؟ کچھ کہہ رہے ہیں, کہوں میں قاتل زہرا کو بھی رضی اللہ. ارے ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. کہوں میں قاتل زہرا کو بھی رضی اللہ, ارے ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. بس ادب, بس خلوص, بس احترام, حرف التماس لے کر بڑا ہوں لکھت ولایت کے نام پر خطیب حبیب بوترا حضرت علامہ محمد علی ندوی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے. ذرا ایک مرتبہ مل کے نعرہ تکبیر, تھوڑا سا بولے یار, مل کے نعرہ رسالت, مل کے نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد بلند تر نعرہ صلوات. بارے دیگر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومن ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی تماسی برائے بلندی درجات و برائے اثر ثواب مرحومہ سیدہ روزینہ حسنین بنت سید اشتیاق حسین اور مرحوم الحاج علی گوہر ابن حشمت علی, مرحوم علی عابد ابن علی گوہر, مرحومہ نجمہ خاتون بنت علی احمد اور تمام شرکائے مجلس کے مرحومین, تمام شہدائے ملت, بالخصوص کل حارت انار کے شہداء کو یاد فرماتے ہوئے اور تمام ارواح المؤمنین و مومنات کے لیے ارسال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام صلوات پڑھ لیجیے أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صلوات تعریفیں اس خدائے صادق کے لیے جسے صادق عالم محمد سجدہ کر رہے اور تمام ہدیہ درود و سلام ان صادقین کے لیے ان کے عمل سے صدق نے خلقت پائی ہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام اللهم صل على محمد أما بعد شب تعزیت ہے شب سوگواریت ہے حجت خدا کی بارگاہ میں خانوادہ اہل بیت کے اطہار کی بارگاہ میں امام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہیں یقیناً اس کے باپ کی شہادت کو عنوان ہو تو اولاد سوگوار رہتی ہے کوئی خوشی منائے کوئی امام کو بھول جائے اولاد کبھی اپنے باپ کو نہیں بھولتی اتنا بڑا احسان ہے امام علیہ السلام کا کہ واقعاً سادات تو سادات ہیں مگر غیر سادات کو بھی اتنی عزت امام کے نام سے ملی ہے کہ کوئی غیر سید اپنے آپ کو کاظمی نہیں کہہ سکتا کوئی غیر سید اپنے آپ کو نقوی اور رضوی نہیں کہہ سکتا لیکن ہر غیر سید سینہ تان کے اپنے آپ کو جعفری کہہ سکتا سبحان اللہ ایسی ہمت و طاقت و توانائی اللہ کی ہے
اب دو ہی مسئلے رہ گئے، جعفری اور زہر جعفر. صلوات پڑھے محمد. اور مجھے اس طرح یاد ہے کہ آپ کے یہاں تو بہرحال یہ لفظ کم استعمال ہوتا ہے، آپ کے یہاں استعمال کرتے ہیں شیعہ سنی کے مقابلے پر، عرب میں استعمال کرتے ہیں جعفری. خدا نے بڑا لطف و کرم کیا اور آپ کی دعاؤں سے کئی سال تک حج کے کاروان کی خدمت انجام دیتا رہا. اس سال بھی انشاءاللہ ارادہ ہے. سب سے اہم ذمہ داری ہے قربانی. قربانی ایسا عمل ہے جو بڑی باریکیاں ہیں، اور جب قربانی کے لیے ہماری ٹیم روانہ ہوتی ہے کاروان کی طرف سے تو میں ساتھ جاتا ہوں ان کے، تاکہ کوئی ایسا مسئلہ پیش نہ آئے جس کے لیے پرابلم ہو جائے اور وہ فیصلہ نہ کر سکے. جب قربانی کے حیوان تلاش کیے جاتے ہیں تو یقین مانیے سعودی عرب کی گورنمنٹ کی قربان گاہوں میں وہ سارے حاجیوں کو اور انداز سے دیکھتے ہیں اور جعفریوں کو اور انداز سے دیکھتے ہیں. ہم جب کسی حیوان کو معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ ناقص ہے یا کامل، تو کہاں سے ہاتھ چلتا ہے اور کہاں تک رکتا ہے. بہت غور کیجیے گا کہ اپنے اطمینان کے ساتھ اس کے سر کے سینگ سے لے کر اور پاؤں کے کھر تک تلاش کرتے ہیں. آخر میں تنگ آ کر پوچھتا ہے انت جعفری؟ باقی سارے حاجی آتے ہیں، جیسا ہم پکڑاتے ہیں ایسا ذبح کر دیتے ہیں. تم تو اتنے سارے جانور چیک کر رہے ہو. اتنی سی بات سمجھانا ہے کہ جو ایک قربانی میں ناقص حیوان ذبح نہیں کرتے اور اپنے عقیدے میں کسی ناقص جو قربانی میں ناقص حیوان استعمال نہیں کرتے وہ عقیدے میں ناقص امام کیسے قبول کرتے؟ وہ جو باتیں بیان ہو رہی تھی آپ کی زبان سے کہ ہمارے منہ میں آپ کی زبان تھوڑی ہے کوئی. تو بہرحال امام علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت بھی، اور آج شوال کی 14 تاریخ میں اللہ کے رسول نے شوال کی 14 تاریخ کو چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. کیا بات ہے بابا. اور چاند کے 2 ٹکڑے کیے بغیر چاند پر گئے ہوئے، بغیر چاند پر گئے ہوئے. آپ نے نہ تو محمد و آل محمد علیہ السلام تکبیر سب بولے لیکن نعرہ رسالت یا رسول اللہ لیکن محمد و آل محمد علیہ السلام رائے تاجیل امام زمانہ بلند تر نعرہ تو آپ کی خدمت مقدس میں بات ہو رہی تھی آج کی شب کی مناسبت سے کہ شوال کی 14 تاریخ تھی جب مکہ المکرمہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں کافروں نے عجیب مطالبہ کیا تھا. کافر کہتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں، ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں؟ آپ کی زبان میں جادو ہے، آپ کی آنکھوں میں جادو ہے، آپ کے ہاتھوں میں جادو ہے. میں کہتا ہوں کفار مکہ وہ تو مصطفیٰ تھے. آؤ مرتضیٰ کے چاہنے والوں کو دیکھو، ان کی آواز میں جادو ہے، ان کے نعروں میں جادو ہے، ان کے ہاتھوں کے صدائے ماتم میں جادو ہے. تمہیں اور جادو کیا سمجھائیں؟ کہنے لگے آپ بڑے جادوگر ہیں، آپ نبی تو نہیں ہو سکتے. کیا مطلب؟ اگر آپ واقعا نبی ہیں تو جادو کا اثر زمین پہ رہتا ہے، آسمان پہ نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ اپنے آپ کو نبی ثابت کرنا چاہیں تو چاند کو شگافتہ کر کے دکھائیں.
ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مان لو گے؟ چاند کو شگافتہ کر دو تو مان لو گے؟ کہتے ہیں آپ پھر مان لیں گے۔ کہتے ہیں ختیجہ طاہرہ کا مشورہ تھا کہ چاند کی 14 ہو۔ ختیجہ طاہرہ کا مشورہ تھا اب اگر چاند دیکھنا ہو تو کوئی ختیجہ گھر میں ہو۔ جو تاریخ کا ایسا مشورہ ہے جو تاریخ میں رقم صلوات پڑھے محمد اللہ کے رسول نے مشورے پہ عمل کیا۔ چاند کی 14، کیونکہ آسان سی بات ہے، اگر چاند کی پہلی ہوتی چاند توڑتے تو کیا سمجھ میں آتا کہ کتنا چھوٹا تھا، توڑا تو کہاں دکھائی دیا۔ تو جب چاند کامل ہو گیا، ہلال سے چل کر قمر ہو گیا، تو قمر کو شمس نے انگشت شہادت سے ایسا توڑا کہ جتنے پریشان تھے ان کو سکون ملا، جو کلمہ گو تھے انہیں ایمان کا ثبوت ملا، جتنے نجس العین تھے ان کی نجاست پہ اور غلاظت پڑی۔ اس لیے اس سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جناب مولا عباس کے علم کو فضا میں بلند کیجئے تو رحمت بارہ نازل ہوتی ہے، اور خالی ہمارا مکان تھوڑی ہے، سب کے مکان ہے۔ صلوات پڑھے مکانوں کی بات نہیں ہے، بات مقامات کی ہے۔ اگر مقام بہتر ہو تو پھول اگتے ہیں، مقام میں اگر نجاست ہو تو بدبو کے بھبوکے اٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول نے شوال کی 14 تاریخ کو مکہ المکرمہ میں سب کو جمع کیا کہ آؤ اگر دیکھنا تو آؤ۔ نہ چاند پر گئے نہ چاند سے واپس آئے۔ آپ نے زمین مکہ پہ کھڑے ہو کر اپنے انگشت شہادت سے، اللہ بہت غور کیجئے گا کس طریقے سے کسی شے کو توڑا جا سکتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر شگاف کعبہ کا مسئلہ سمجھنا ہو کہ دیوار کعبہ شق کیسے ہوئی، سمجھو چاند شق کیسے ہوا۔ بس فرق اتنا ہے، خدا توڑے تو کعبے کی دیوار کا شق کہلائے، مصطفیٰ توڑے شق القمر کہلائے۔ شق القمر کا معجزہ ہے۔ سورہ القمر آیت نمبر 1 بسم اللہ کے بعد اقتربت الساعۃ وانشق القمر، آیت کہتی ہے قیامت قریب ہو گئی اور چاند شگافتہ ہو گیا۔ چاند کا ٹوٹنا تو بتایا آیت میں، چاند کا جڑنا نہیں بتایا۔ ایسے توڑا تھا کہ آدھا ادھر اور آدھا ادھر۔ میں بنگلہ دیش کی بات نہیں کر رہا، صلوات پڑھے اللہ کے رسول نے چاند ایسے شگافتہ کیا کہ جو بینا تھے، کرۂ ارض پر جہاں جہاں رات کا وقت تھا، حتیٰ کہ ہندوستان کے ہندو راجا نے بھی چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اور ایسے دیکھا نہیں، ٹوٹتے ہوئے نہیں، ٹوٹا ہوا دیکھا۔ کیسے توڑا گیا چاند، کون سی چھینی استعمال کی، کون سی ہتھوڑی استعمال کی، کون سے کٹر کو استعمال کیا، کون سی لائٹس کو استعمال کیا چاند کو توڑنے کے لیے پیغمبر نے۔ آج چاند پر جانے والے اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہے ہیں، اور زمین پر کھڑا رہ کر چاند کو توڑ کے جوڑ کے دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ بات چاند کی یہاں تک پہنچی، اور چاند گہن کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بڑا چاند گہن جب تک ایسا نہ ہو کہ چاند کا کچھ حصہ سیاہ پڑ جائے تب تک نماز آیات واجب نہیں ہوتی۔ ویسے روشنی کم ہو جائے تو نماز آیات نہیں ہے۔ نماز آیات جب ہے جبکہ پورا ہی کالا ہو جائے یا کچھ حصہ کالا ہو جائے۔ بہت غور کیجئے، اب وہ جوان خاص غور کریں جو کہتے ہیں کہ چاند پہ علی لکھا ہے۔
اگر چاند پہ علی لکھا ہوتا تو کبھی گہن نہ لگتا. اگر چاند پہ علی لکھا ہوتا تو گہن لگتا. پھر کیا مولانا وہ عین بن رہا ہے، وہ الف بن رہا ہے، وہ یا بن رہا ہے. میں نے کہا آپ کی آنکھوں میں علی لکھا ہے. اگر آپ شمس کو دیکھنے قابل بھی ہو جائیں تو آپ کو وہاں بھی علی دکھائی دے گا. آپ جہاں دیکھتے ہیں آپ کو علی دکھائی دیتا ہے. یہ آنکھ کا مسئلہ ہے، چاند کا نہیں. اللہ اکبر. باتیں آسان سی ہیں. آج کی رات تھی مکہ المکرمہ میں، تو کہنے لگے کہ آپ نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا. کفار مکہ نے کیا کہا؟ آپ نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا. پیغمبر نے چاند ایسے شگافتہ کیا کہ بیچ میں جبل ابو قبیس بڑا پہاڑ، آدھا چاند پہاڑ کے اس طرف، آدھا چاند پہاڑ کے اس طرف. بیچ میں پہاڑ کا وجود شکل اندھیرا ظلمت کے اعتبار سے تھا. اتنا کلیئر کیا اللہ کے رسول نے، بالکل جیسے خدا نے نور کے دو حصے کیے، بیچ میں ناک رکھی، ادھر بھی نور ہے ادھر بھی نور ہے، بیچ میں فاصلہ ہے. اللہ اکبر. سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے بالکل ایسے ہی چاند کے دو ٹکڑے کے بیچ میں جبل ابو قبیس ہے. آپ نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے. جو قافلے تجارت کے لیے شام گئے ہیں، جب شام سے آئیں گے تب پوچھیں گے شام میں تھے تو رات میں چاند دیکھا تھا. عجیب لوگ ہیں. پیغمبر نے چاند کو جوڑا اور ایسے جوڑا کہ بغیر ٹانکے لگائے ہوئے، بغیر ایلفی استعمال کیے ہوئے، ایسے جوڑا کہ بال تک چاند میں نہ آیا. نہ چاند پر گئے نہ چاند سے آئے. زمین پہ کھڑے کھڑے انگشت شہادت سے آپ نے چاند کو توڑا بھی اور چاند کو جوڑا بھی. یہ بات سمجھ نہیں پا رہا توڑا کیوں اور جوڑا کیوں. اگر ٹوٹ ہی گیا تھا تو ٹوٹا رہنے دیتے، کم از کم دو چاند تو ہوتے. قبلہ بڑی آسان سی بات ہے. آدھا چاند کس کام کا؟ آپ کو تو پورا چاند چاہیے. ورنہ بتائیے $100 کا نوٹ ہو اور آدھا ادھر آدھا ادھر، چلے گا؟ صلوات پڑھے محمد. اللہ کے رسول نے چاند جوڑ دیا. اور اب جب کفار مکہ نے، عجیب جملہ ہے، آیت کہتی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی اور چاند شگافتہ ہو گیا. 14 تاریخ کو چاند ٹوٹا اور 15 کو سورج پلٹا. یوں سمجھ لیجیے اسے شمس کہتے ہیں، اس نے قمر کو شگافتہ کیا. اسے قمر کہتے ہیں، اس نے سورج کو پلٹا دیا. ایک 14 تاریخ کا واقعہ ہے شوال کی، ایک 15 کا واقعہ ہے. فاصلے بہت ہیں سالوں کے اعتبار سے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام رد الشمس، سورج کا واپس پلٹنا، مولا کائنات کا یہ معجزہ 2 مقامات پر ہوا. ایک مقام مدینہ منورہ. مدینہ منورہ میں آج بھی مسجد رد الشمس کی جگہ موجود ہے. گرچہ اب مسجد نہیں ہے، چھوٹا سا ایک گراؤنڈ کہہ لیجئے، کھیلنے کی جگہ کہہ لیجئے، اسے کسی مومن نے باؤنڈری بنا کر محفوظ کر دیا اور باہر بلدیہ نے بورڈ لگا دیا قبرستان کا. مدینہ منورہ رد شمس قبا کے علاقے میں ہے. اور دوسرا علاقہ ہے بابل میں، سرزمین عراق پر، مسجد رد الشمس، جہاں مولا کے لیے سورج پلٹا تھا. ایک دفعہ پلٹا زمانہ ختمیہ مرتبت میں، ایک دفعہ پلٹا زمانہ حکومت علی ابن ابی طالب میں، بتانے کے لیے جو محمد کا زمانہ تھا وہی یہ محمد کا زمانہ ہے. سورج جیسے کل علی سے محبت کرتا تھا ایسے آج علی سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر.
عزیزان گرامی قدر، شوال کی 15 تاریخ تھی اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور اشاروں بات مکمل کر تفصیل کا وقت نہیں ہے، جب مدینے میں پلٹا تو مولا کی نماز کی روایت لکھی گئی، اور جب بابل میں پلٹا تو مولا کے صحابیوں کی نماز کے بارے میں لکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب بتانے کا مقصد یہ کہ چلیے یہ 2 واقعے آپ نے سن لیے اور چلیں پھر دمشق میں۔ دمشق میں جب بڑی کانفرنس ہو رہی تھی اور کانفرنس میں خلفائے راشدین کا عنوان تھا۔ خلفائے راشدین میں 4 نام لیے جاتے تو الگ الگ خلیفہ راشد کے اعتبار سے خطیب موجود تھے۔ خطیب خلیفہ راشد اول کو بیان کرنے والے، دوم کو سوئے کو بیان کرنے والے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آخری 4تھے خلیفہ راشد ہیں مسلمانوں کے امیر ممکنات اللہ علیہ مشکلات، تو نمبر بھی آخر میں آنا تھا۔ اب جو خطیب ولایت تھا اس سے انتظامیہ نے کہا کہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کانفرنس کا ٹائم تھا ظہر کے بعد، کھانے کے بعد سے لے کر، اور اس کو عصر کی نماز کا وقفہ تھا، پھر مغرب کی اذان پہ ہی ختم ہو جاتی۔ کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آپ نے اپنی بات مکمل کر لینا ہے۔ اتنا زیادہ بیان ہو چکا تھا 3 خلفاء راشدین کا کہ 4تھے خلیفہ راشد کے لیے وقت ختم ہو رہا تھا۔ مشکل سے 5-7 منٹ باقی تھے۔ انتظامیہ نے بار بار متنبہ کیا۔ خطیب ولایت کہتا تھا تم چھوڑ دو، یہ میرا مسئلہ ہے، تم مجھے اسٹیج دو، باقی میں جانوں سورج جانے، تم مجھے اسٹیج دو، باقی میں جانوں سورج جانے۔ بہت غور کیجئے گا، میں نے اس لیے ترتیب سے بیان کیا ہے۔ پہلے رد شمس سے مولا کے اپنے لیے، اور دوسرا ہے مولا کے چاہنے اور نمازیوں کے لیے، اور تیسرا مولا کے مولائی کے لیے۔ رد شمس نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اللہ اکبر۔ یہ کھڑا ہوا اسٹیج پر آ کر، اور آنے کے بعد اس نے فضائل مولا پڑھنے سے پہلے سورج کو دیکھا، جہاں سے امکان تھا دیکھنے کا، مخاطب ہو کر کہا ایھا الشمس، تو وہی سورج ہے وہ والا جو علی کے لیے 2 بار پلٹا تھا۔ آج کا ذکر علی سنے بغیر چلے جائے گا؟ سورج نہ جانا جب تک کہ میں ذکر علی ابن ابی طالب نہ کر دوں۔ سورج ایسے رکا کہ جتنے سورج چڑھائے گئے تھے سب اتر گئے۔ سورج ایسے رکا کہ وہ پڑھتا گیا، اور آپ کو معلوم ہے بڑا مشکل سا مسئلہ ہے۔ ویسے تو آخری خلیفہ راشد ہیں، لیکن آخری کا مطلب ہے کہ جو پڑھنے والا شروع کرے گا تب اس کے بعد پھر گنجائش باقی نہ رہے گی۔ اب جو کچھ آپ نے کہنا تھا وہ کہہ دیا، اب جو کہے گا وہ علی والا کہے گا۔ تو سورج پلٹ سکتا ہے آج بھی اگر ہوں مولا کائنات سے محبت کرنے والے۔ 15 شوال کی تاریخ، رد شمس۔ بس ایک جملہ اپنی خدمت میں، اور رد شمس کی حقیقت بڑی عجیب سی ہے۔ شمس کیسے پلٹ سکتا جبکہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ سورج پلٹ جائے۔ سورج نہیں چل رہا، زمین سورج کے گرد چل رہی ہے۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ مولا کو بترا کیوں کہا جاتا ہے۔ اب میں یہ کہوں کہ سورج پلٹا تھا یا امام نے دست امامت کو تراب کر رکھا اور زمین کو ایسے گھمایا کہ زمین سورج کے مقابل اس مقام پر واپس آ گئی۔ اللہ اکبر۔ آسان نہیں ہے قبلہ۔ زمین ذرا سی ہلتی ہے تو مکان کی دیواریں ہل جاتی ہیں۔ پتہ چلا اگر زلزلہ ہو تو تباہی بربادی ولایت زمین کو ہلائے
تو ایسا جیسے ماں بچے کو گود میں جلاتی، نہ مکان گرا نہ دکان گری نہ لوگ مرے، اس لیے کہ یہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعجاز کہ امام نے سورج کو نہیں پلٹایا، زمین کو پیچھے کیا۔ اور آئیے یہ 3 حوالے آپ کی خدمت میں، اور چوتھی بات، بہرحال خلاصہ بیان کر رہا ہوں، بہت طویل گفتگو ہے آج کی رات کے حوالے سے۔ یہ شب شہادت حضرت حمزہ بھی ہے۔ کل 15 شوال کو احد کے میدان کا حوالہ آپ کی خدمت میں۔ احد کے میدان میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان احد کے میدان میں، اتنا بڑا نقصان ہوا کہ شاید کسی اور جنگ میں اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا تھا۔ احد کے حوالے سے جب اللہ کے رسول لشکر تیار کیا تو 1000 افراد ساتھ چلنے والے 300 ساتھ چھوڑ گئے، جن کو جان پیاری تھی وہ مدینے میں رہ گئے۔ میں کہتا ہوں ایک وہ منافق تھے جو پیغمبر کے ساتھ گئے ہی نہیں، تو دوڑ بھاگ سے تو بچ گئے، تھے تو منافق، لیکن ایک منافق وہ بنے جو دوڑ بھاگ کے بعد بنے، اور ایک وہ جو بغیر محنت کے بن گئے، گئے ہی نہیں۔ یہ 700 لوگ گئے تھے۔ کبھی تفصیل سے احد کے مسائل بیان کیے جائیں تو بہت طویل، ایک جملہ آپ کی خدمت میں، پہلے سب سے بیعت لی گئی 700 افراد سے کہ جو میدان چھوڑ کر جائے گا وہ ضال اور گمراہ ہوگا، جو پیغمبر کا ساتھ چھوڑ کے میدان سے جائے گا۔ بہت غور کیجئے گا، یہ بہت کم پڑھا جاتا ہے۔ باقاعدہ بیعت کی گئی، عہد کیا گیا، حلف لیا گیا احد کی جنگ شروع ہونے سے پہلے کہ جو چھوڑ کے جائے گا وہ گمراہ ہوگا۔ فیصلہ ہو گیا، اب جو میں جو آ جائے، اور پھر جو ان میں مارا جائے گا وہ شہید راہ خدا ہوگا۔ یہ فیصلہ پیغمبر نے کیا تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد پوری جنگ نہیں پڑتا کہ جہاں پر ایک صحابی کی تلوار ٹوٹی ہے، نام ہے عبداللہ، ہو سکتا ہے عبداللہ ابن جہش ہو۔ یہ کون ہے؟ جناب جابر کے والد۔ حدیث قصہ میں جو آپ سنتے ہیں، جابر ابن عبداللہ، عبداللہ ابن جہش احد کے شہیدوں میں شامل۔ ان کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی، پیغمبر کی خدمت میں آئے۔ تلواریں بہت مشکل سے سب کے پاس تھیں، ایسا نہیں تھا کہ 2-4 فالتو ہوں اور آپ کو بانٹ دی جائیں۔ اللہ کے حبیب نے زمین سے لکڑی اٹھا کے ہاتھ میں دی اور لکڑی تلوار بن گئی۔ لکڑی تلوار بن گئی۔ ہمیں بات سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، مگر دعائے عہد نے کفن میں رکھی جانے والی 2 جریدتین کو، ایک کو نیزہ بتایا، ایک کو تلوار بتایا۔ ورنہ قبلہ بغیر لائسنس کے اسلحہ کفن میں کیسے رکھو؟ تلوار پڑھے اتنا وقت تھوڑی ہوگا کہ کفن کو تبدیل کرنے آؤ گے۔ کفن اتار کے، بہت غور کیجئے، کبھی کفن پہ کبھی اگر آپ نے ریسرچ کی ہو، کفن ایسا بنایا جاتا ہے کہ نیچے کی سطر پوشی مکمل ہوتی ہے، بالکل ٹانگوں سے لپیٹ کر ران پیچ ایسا بنا دیتے کہ اگر اٹھ کے چلنا پڑ جائے مردے کو تو بے پردگی بدن نہ ہو۔ اللہ اکبر! ایسا نہیں کہ مردے کو باندھا ہوا ہے، بالکل تیار نیا کپڑا پہنے ہوئے۔ اب کہاں وقت ہے کپڑے بدلنے کا، اور کہاں وقت ہے تلوار اور نیزہ اٹھانے کا؟ کیا پتا کہاں اٹھیں، نجف میں اٹھیں، کربلا میں اٹھیں، جنت البقیع میں اٹھیں، کیا پتا کہاں اٹھیں۔ مرے کہیں اور تھے، اٹھیں گے کہیں اور۔ گھر تو کراچی جعفر تیار میں ہے،
اور اگر وادی سلام میں اٹھے تو وہاں کہاں گھر تلاش کریں گے؟ تو کیسے لڑیں گے امام کے ساتھ خادموں میں شامل ہو کر؟ کیسے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام پروردگار کی بارگاہ میں امام فرماتے ہیں ہر صبح کہو، 40 دن تو یقیناً کہو، عہد کرتے ہوئے خدایا مجھے ایسے اٹھانا میری قبر سے کہ کفن میرا لباس ہو، نیزے کی نوک چمکتی ہوئی ہو، تلوار نیام سے باہر ہو۔ میں سمجھ رہا تھا کفن تو ساتھ دیا تھا ہم نے مردے کو، یہ تلوار اور نیزہ کہاں سے آ گیا؟ تب مجھے بتایا علماء نے کہ جو ایک طرف بغل میں ایک رکھی لکڑی، 2 شاخہ، ایک طرف رکھی کفن کے باہر اوپر، ایک اندر ایک اوپر، ایک نیام سے باہر، ایک چمکتا ہوا نیزہ، یہ بنیں گے وہ۔ اب سمجھ میں ہے کہ عبداللہ ابن جہش، میں کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ کے دستے مبارک نے لکڑی کو تلوار بنایا، اور آپ کے بیٹے محمد مہدی آخر الزمان کی محبت میں قبر کے اندر لکڑیاں نیزہ اور تلوار بنیں گی۔ اللہ اکبر۔ آئیے اگلے مرحلے پہ آئیے کہ جہاں احد کے میدان میں اللہ کے رسول کی خدمت میں عبداللہ ابن جہش کا مسئلہ حل ہو گیا، تلوار مل گئی، لیکن یہ تلوار ٹوٹی۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ نام یاد رکھیے، بھول مت جائیے گا، نصیبہ بنت کعب ایک عورت ہے، کیا نصیب تھے اس کے، گرچہ اس کے نام میں سعاد نہیں ہے، سین کا نصیب ہے، نسب والا نصیب ہے، اب پہچانیے گا۔ تو نصیبہ بنت کعب، شوہر بھی شامل جنگ میں، 2 بیٹے بھی شامل۔ یہ گئی تھی پانی پلانے کے لیے، زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے۔ جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ امام زمان کے لشکر میں عورتیں کیا کریں گی، نصیبہ کو یاد کر لیں، جو نصیبہ نے کیا وہ کریں۔ اور جب جنگ کا نقشہ بدلتے ہوئے دیکھا، حالات اتنے خراب دیکھے، تو نصیبہ نے تلوار اٹھا لی اور پیغمبر کی حفاظت کی ذمہ داری کو انجام دینا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ بیٹا جانا چاہتا تھا، بیٹے کو ڈانٹ کے واپس روکا۔ ایسی ماں ہو جو بیٹوں کو منافق بننے سے بچا لے۔ اگر آپ کو بھی نصیب ہو جاتی، آپ بھی رضی اللہ، صلوات پڑھیں۔ اور اللہ کے رسول کی خدمت مقدس میں نصیبہ ایک عورت ہو کر بتانے کا مقصد یہ کہ لڑنے کے لیے جسمانی مرد ہونا کافی نہیں ہے، محمد سے محبت تو ہو۔ تو نصیبہ جیسی عورت اپنے شوہر، اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئی، اور ایسا ہوا کہ ایک صاحب جا رہے تھے باہر میدان چھوڑ کر، ان کے پاس زرہ تھی، پیغمبر نے فرمایا اپنی زرہ تو پھینکتے جاؤ۔ زرہ اٹھا کر عورت نے پہن لی، نصیبہ نے۔ پیغمبر کا دفاع کرنے والوں میں ایک عورت بھی شامل ہے، لیکن عورت پر عورت تھی۔ سب سے بڑا محافظ میدان احد میں، جس نے 90 زخم کھائے پیغمبر کی محبت۔ ہم بہت کم پڑھتے ہیں، تلوار چلانا پڑھتے ہیں مولا کا، تلوار کھانا نہیں پڑھتے۔ 90 زخم تھے ایک جنگ کے اندر، اور 90 زخم اپنی مرضی کے نہیں تھے۔ پیغمبر کی حفاظت میں ایسے طواف کرتے تھے جیسے کوئی حاجی خانہ خدا کا طواف کرتا ہو۔ تو چاروں طرف سے کافر حملہ آور تھے۔ غور کیجئے ایک لحظے کے لیے، اگر میں کہوں کہ میدان احد میں علی نکال دیے جائیں، تم نے تو نام علی سے ایسا بغض رکھا کہ صدق اللہ العلی العظیم میں اللہ علی کو نکال دیا۔
پتہ نہیں کیا ہوا، 100 سال پہلے تک تو پڑھتے تھے صدق اللہ العلی العظیم، اب کیا ہو گیا؟ اگر نکال دو، مائنس کر دو علی کو احد کے میدان سے، تو محمد شہید ملیں گے، زندہ نہیں ملیں گے۔ قبلہ نہ پیشانی محفوظ رہی، نہ رخسار محفوظ رہے، نہ ہاتھ محفوظ رہے، نہ پشت مبارک محفوظ رہی، نہ سینہ محفوظ، 90 زخم ہیں مولا کائنات کے احد کے میدان۔ اور اب اس کیفیت میں لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی۔ میں سوچتا ہوں علی کو چاہیے تھا پیغمبر سے کہتے تلوار مل جاتی، پیغمبر کے صحابی کی تلوار ٹوٹے تو محمد ذمہ دار ہیں، اور علی کی تلوار ٹوٹے تو خدا ذمہ دار ہے۔ یہ سپاہی محمد تھے، وہ سپاہی پروردگار۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے احد کے میدان میں، یعنی کل کی تاریخ میں، کل 15 شوال کی تاریخ میں آسمان سے لوہا نازل ہوا، لانے والے کا نام تھا رضوان۔ تلوار لایا کون ہے؟ رضوان۔ رضوان تو وہ جو خوشیاں لے کر آتا، تلوار خوشیاں والی تلوار تھی۔ رضوان جنت لے کے چلے تلوار کو، اور ساتھ میں فرشتے قصیدہ پڑھتے ہوئے چلے۔ عجیب بات ہے، 2 قدم تاریخ میں پیچھے ہٹیے، یہ خاتم کا زمانہ ہے، اول کا زمانہ دیکھیے تو فرشتے کہہ رہے تھے اسے بنا پائے خلیفہ، زمین پر خون بہائے گا۔ تو فرشتوں کیا تلوار سبزی کاٹنے کو لے کے آ رہے تھے؟ اس تلوار سے بھی تو گوشت ہی کٹے گا، گردنیں کٹیں گی۔ جواب میں فرشتے کہیں گے نا، تمہیں کیا خبر، تلوار معصوم کے ہاتھ میں جائے تو معصوم ہو جاتی ہے۔ فرشتوں نے قصیدہ پڑھا کل کی تاریخ میں، لا فتح الا علی۔ میں سوچتا ہوں سب کو بتا دیا کہ کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے۔ اب اپنے آپ کو بوڑھوں میں سمجھیں، چاہے پہاڑ پر کیوں نہ چڑھے ہوں۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ احد کے میدان میں کل 15 شوال، ہجرت کا 3را برس۔ اور آئیے جب بات یہاں تک پہنچ گئی، سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب، اللہ کے رسول کے چچا، 58 برس کی عمر میں شہید کر دیے۔ 70 افراد شہید ہوئے، 70 میں 69 ایک طرف، ایک طرف حمزہ۔ تو کل اپنے گھروں میں کوشش کیجیے گا، نظر امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ساتھ نظر جناب امیر۔ یہ 15 شعبان کو نہیں ہے، جناب امیر حمزہ کا شہادت کا حوالہ 15 شعبان نہیں، نہ حلوے سے تعلق ہوئی، آپ کا 15 شوال ہے۔ بس میں نے بات کو سمیٹنا شروع کیا کہ کل کی تاریخ میں مناسبتیں میں نے بیان کر دی۔ جنگ بنی قینقاع کل کی تاریخ میں واقع ہوئی۔ ایک جنگ چھوٹی سی ہوئی ہے، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس 15 شوال کے تمام تر مراحل میں سب سے سخت ترین مرحلہ ہے اس عظیم شخصیت کی شہادت، جنہوں نے ثقافت اہل بیت کو اتنا مضبوط کیا کہ آج ہر ایک محب آل محمد کو جعفری کہا جاتا ہے۔ کون جعفر؟ کہ جنت کی چھوٹی نہر کا نام جعفر۔ کون جعفر؟ ترجمہ کیا کہ نہر کوچک، زمین پر بہنے والی چھوٹی سی نالی جو پانی کی ہو، اس کا نام جعفر۔ اگر بات سمجھنا ہو جعفر کے ترجمے کی تو پہلے باقر سمجھیے، جب باقر سمجھ میں آئیں گے تب جعفر سمجھ میں آئیں گے۔ علوم کو شگافتہ کرنے کے بعد بہت غور کیجئے، جب علوم کا سمندر ایک چھوٹی نہر کی شکل میں بہے گا تو پھر گلی گلی کوچے کوچے پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔
تو جعفر کا ترجمہ اس لیے جعفر کیا گیا کہ 5ویں امام نے علوم شگافتہ کیے تھے. کیا شگافتہ کیے تھے؟ خالی ایک مثال آپ کی خدمت میں. ارشاد فرماتے ہیں مولا، جب تم پانی سے آگ بجھاتے ہو، اگر تھوڑا سا تمہیں شعور عطا کر دیا جائے تو پانی سے آگ جلا بھی سکتے. یہ اس زمانے کی بات جب کہ پانی کے مالیکیول کے بارے میں انسان کو معلومات نہیں تھی کہ یہ ایک ہی مالیکیول ہے یا اس میں 2 قسم کے الگ الگ سیلز شامل ہیں. یہ تو بعد میں نام رکھے گئے ہائیڈروجن اور کاربن کے اعتبار سے. امام نے اس زمانے میں آکسیجن کا حوالہ پانی کے ایک قطرے کے اندر بیان کیا. تو 5ویں امام نے علوم شگافتہ کیے، اور ایسے علوم شگافتہ کیے کہ پھر 4000 افراد ہر ایک شعبہ علم سے متعلق، صرف علم قرآن نہیں، علم فلکیات، علم ریاضی، علم کیمیا، علم طبیعیات، تمام تر علوم کے اعتبار سے امام کے 4000 شاگرد بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں پہلی یونیورسٹی امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی حیات مقدس. اور بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں، بہت سارے احسانات ہیں امام علیہ السلام. کبھی یاد تو کیجئے، زیارت وارثہ جو آپ پڑھتے ہیں کس نے دی ہے آپ کو؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام. کربلا کی زیارت کے فضائل کس نے بیان کیے؟ چھٹے امام علیہ السلام. مولائے کائنات کے روزے کی پہلی زیارت چھٹے امام کے دور میں شروع ہوئی. چھٹے امام کے دور سے پہلے مولائے کائنات کا روزہ کسی کے علم میں نہیں تھا. پہلی مرتبہ امام علیہ السلام پہنچے 3 مقامات پر، ساتھ لیے اور راویوں کو. ایک مسجد سہلا، ایک مسجد حنانہ، اور ایک روضہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. دسترخوان کے آداب سے لے کر بیت الخلاء کے مستحبات تک، تلاوت قرآن سے لے کر انسان کی آئلی زندگی کے سارے مسائل تک امام نے کون سے شعبہ ہائے زندگی کو محروم کیا. سب میں آپ نے اپنے علم کی ایسی روشنی قائم فرمائی ہے. قسم بخدا اگر صرف توحید مفضل کو پڑھ لیا جائے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے. خلقت قلب، خلقت خنزیر، کیوں؟ خلقت شعر راس کیوں؟ ایک ایک مرحلے پر امام نے مفضل بن عمرو کو تمام باتیں تعلیم فرمائی. سب باتیں بیان کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے، بس اتنی بات بیان کر دو کہ اس کے بعد بھی ایسے نااہل لوگ پائے جاتے تھے کہ جنہیں گورنمنٹ سپورٹ حاصل تھی. اور آپ تو سمجھتے ہیں آج کل حالات کو دیکھتے ہوئے کہ کون امپورٹڈ ہے اور کون غیر امپورٹڈ ہے. میں سیاسی مجلس سے نہیں پڑھنے والا، بات پڑھے محمد وعلا. لیکن بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ جس کو گورنمنٹ چڑھانا چاہے تو یہ پرانے مسائل ہیں کہ جب کسی کو امامت کا منصب دیا گیا تو وہ صاحب امامت کا منصب لے کر امام وقت کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور جا پہنچے مسجد کوفہ میں. امام کا حلقہ درس مسجد کوفہ میں بھی ہوتا تھا. کبھی کوفے کی تاریخ پڑھیں گے تو پھر امام کے حلقہ درس کی باتیں وہاں کے لحاظ سے بیان ہوں گی. مدینہ میں الگ تھا، کوفے میں الگ تھا. یہ کوفے پہنچ گئے. کوفے کا مطلب کیا ہے؟ عراق پورا کنٹرول ہوتا تھا وہاں سے. پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد امام کو سلام کیا. امام نے سلام کا جواب دیا. کہنے لگے
کیا میں آپ کے درس میں بیٹھ سکتا ہوں؟ یہ وہی شاگرد ہے جو 2 سال پڑھ کے نکل گیا ہے، 2 سال پڑھ کر نکل گیا۔ بہت غور کیجیے گا، قبلہ مدرسے کی زندگی میں اگر کوئی بیچ سے چھوڑ کر آ جائے اس کو، اور جو آرمی کو چھوڑ کے چلا جائے، اسے ایک ہی لفظ کہتے ہیں بھگوڑا۔ ایسے تو اب مسئلہ یہی ہے کہ 2 سال پڑھنے کے بعد یہ چلے گئے، اور جس نے 2 سال پڑھا اس سے امامت کا مل گیا اسٹار، اور یہ چلے آئے مقابلے پر۔ تو امام سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں آپ کی محفل درس میں بیٹھ سکتا ہوں؟ فرمایا تم سرکاری آدمی ہو، تمہارا بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ اب تو پہچانیے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے سرکاری آدمیوں کو بٹھانا پسند نہیں کیا، اور ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں سرکاری افراد کو، ان کو بٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ ارے آپ کو شاید یاد ہو، مجھے تو سنا ہے میں نے بزرگوں سے، علامہ رشید ترابی مرحوم کی مجلس کے دوران آ گیا تھا سرکاری بہت بڑا آدمی، پروٹوکول تو کہتا تھا آگے جائیے، آپ نے ممبر سے وہیں بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، وہ چپلوں کے پاس بیٹھ گیا۔ کاش ایسے رشید ترابی جیسے خطیب آ جائے۔ صلوات پڑھے محمد۔ امام نے کیا فرمایا کہ تم سرکاری آدمی ہو، تمہارا بیٹھنا مناسب نہیں، سرکاری آدمی ہو۔ پھر بھی بیٹھ گیا۔ آپ کو تو اندازہ ہے نا کہ یہ تو پکے والے لوگ ہوتے، بیٹھ گئے۔ اب پھر بیٹھنے کے بعد امام سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں وہ آپ کو امام نہ مانا کریں۔ امام سے کیا کہتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ وہ آپ کو امام ماننا چھوڑ دیں۔ بڑا حوصلہ چاہیے تھا مولا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو کیا لوگ میری بات مان جائیں گے؟ ہاں ہاں، آپ کی بات تو لوگ 100% مانیں گے۔ امام نے ارشاد فرمایا جن لوگوں کی تم بات کر رہے ہو یہ ہے کہاں کا؟ یہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے، اسلامی دنیا میں جہاں جہاں بھی آپ کے چاہیں سب آپ کی بات مانیں گے، آپ کہتے ہیں میں امام نہیں ہوں۔ امام مسکرائے فرمایا وہ سب کے سب تو ابھی غائب ہیں، اور تو میرے سامنے حاضر ہے۔ میں نے تجھ سے کہا مت بیٹھ، پھر بھی بیٹھ گیا۔ جب تو حاضر ہو کر نہیں مانتا تو غائب ہو کر کیا مانیں گے؟ امام نے جواب ایسا دیا کہ سرکاری آدمی کے پاس رپورٹ لکھنے میں کچھ نہ بچا۔ FIR کٹے گی تو الزام کیا ہوگا؟ امام نے تو کچھ فرمایا۔ صلوات پڑھے محمد بس آخری بات آپ کی خدمت اس کو تمام کریں۔ امام علیہ السلام کی شہادت کس کے ذریعے سے ہوئی؟ مدینے کا والی گورنر محمد بن سلیمان، اور اس وقت کا اسلامی حکمران کہلوانے والا شخص، اس کا نام تھا منصور۔ منصور اور آگے لقب دوانقی، دوانقی نکلا دانق سے، اور دانق کہتے ہیں کوڑی کو۔ کوڑی کا مطلب یہ ہے، کبھی شاید آپ نے جملہ سنا اردو میں، پھوٹی کوڑی مل دوں گا میں آپ کو۔ یہ کیا ہے؟ بالکل سب سے چھوٹا سکہ کوڑی کہلاتا تھا۔ اتنا کنجوس تھا، نہ خود کھاتا تھا نہ کسی کو کھانے دیتا تھا۔ یہ کون تھا؟ منصور، جس نے بغداد شہر کی بنیاد رکھی، نئے بغداد کے اعتبار سے۔ یہ امام کے قاتلوں میں شامل ہے۔ امام کو زہر دیا گیا۔ امام نے اپنی وصیت میں اپنا وصی نامزد کیا، اور اب منصور کے آرڈر سے کہ اب جیسے ہی یہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد جو بھی شخص ان کا وصی بنے گا امام ہونے کی حیثیت میں، اس کو فوراً مار دینا۔ اس لیے کہ ابھی تو نیا نیا مسئلہ ہوگا نا،
لوگ بیعت کریں، لوگ جمع ہوں، پہچانے کون تھے، اس سے پہلے مار دینا۔ اور جب خط لکھا منصور نے کہ بتاؤ کون کون ولی وصی بنا ہے جعفر صادق، تو 5 نام امام نے اپنی وصیت میں لکھے تھے، میرے وصی کون کون؟ تو محمد بن سلمان جواب لکھتا ہے کہ میں کیسے کروں، 5 میں سب سے پہلا نام تو آپ کا ہے۔ چھٹے امام نے اپنا وصی قرار دیا، کس کو؟ منصور کو اپنا وصی قرار دیا، محمد بن سلیمان کو اپنا وصی قرار دیا، حمیدہ خاتون کو اپنا وصی قرار دیا، اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنا وصی قرار دیا، اپنے بیٹے موسی کاظم کو۔ امام نے موسی کاظم کو ایسے چھپایا کہ 2 نیک افراد کا نام رکھے، 2 ظالموں کے نام رکھے کہ اگر تلوار چلے تو پہلا حکم دینے والا ہے۔ اللہ اکبر! اسے کہتے ہیں حکمت الہیہ۔ میں اسے مصلحت نہیں، صلوات پڑھے گا حکمت یہ امام علیہ السلام 65 برس کی عمر مقدس میں آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ مدینہ منورہ ہے، رسول کا روزہ ہے، رسول کے شہر میں رسول کے بیٹے کو زہر دیا جا رہا ہے۔ ایسی غربت ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے مدینے کا گورنر امام کی قتل میں ارادہ کیے ہوئے ہے۔ رونے والوں، اتنا شدید زہر میرے مولا کو دیا گیا کہ جس میں مقدس کی رنگت تبدیل ہونے لگی۔ آپ کو اندازہ ہے کسی امام کو ہلکا زہر نہیں دیا گیا، بلکہ بات کو پلٹ دیتا ہوں، 1 مرتبہ زہر نہیں دیا گیا، کئی مرتبہ زہر دیا گیا، اس طرح سے کہ بچنے کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے، جسم کی رنگت تبدیل ہوئی۔ میرے مولا کے چہرے مقدس پر پسینہ آنے لگا، اپنے بچوں کو جمع کیا، فرماتے تھے بچوں کو جمع کر کے خیال رکھنا، سب تک میرا پیغام پہنچا دینا، میرا سلام پہنچا دینا کہ نماز کو ہلکا نہ سمجھے۔ اللہ اکبر! فرماتے تھے ہماری شفاعت اس سے نہ مل سکے گی جو نماز کو ہلکا سمجھے گا۔ آپ میرے چھٹے مولا کی وصیت کے جملے ہیں، روتے جاتے تھے بچے اور بچیاں، میں کہوں گا اپنے 7ویں مولا سے ہاتھ جوڑ کر مولا بابا کو دم توڑتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ مولا بابا نے پانی تو مانگا ہوگا، آخر وقت میں آپ نے بابا کو پانی تو پلایا ہوگا۔ یہ میرے مولا موسی کاظم اپنے بابا کو پانی تو پلا دیا، ایک اطمینان زندگی بھر رہے گا کہ میرا بابا پیاس کی حالت میں رخصت نہیں ہوا، لیکن ہائے سکینہ ذوالجلال کے گلے میں ننھے ننھے ہاتھ ڈالے ہوئے، ارے پوچھتی رہ گئی گھوڑے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی مل گیا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ اجرکم اللہ! رونے والوں، مدینہ منورہ ہے، امام کی رخصت کا وقت ہے، وصیتیں تمام ہوئی، بیٹیوں کو دیکھ دیکھ کے روتے تھے، مولا امام جعفر صادق مولا آپ کی بیٹیاں، ان کے سروں پر بھائی کا سایہ سلامت ہے، ارے پردہ باقی رہے گا۔ ہائے حسین، ہائے شام غریبہ، اے مدینہ، روز شہادت جعفر صادق کو ضرور آیا مگر شام غریبہ مدینے میں نہ آئی۔ رونے والوں، مولا کے یتیموں کو تماچے نہیں مارے گئے، مولا کا غسل و کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا، کہتے پورے مدینے سے رونے کی آوازیں تھی۔ میں کہتا ہوں مولا تعزیت پیش کرنے والوں کا ہجوم تھا، ارے چاہے منافقین ہی کیوں نہ ہو، لیکن مولا کسی نے جنازے پہ پتھر تو نہیں مارے، مولا کسی نے جنازے کو گرایا تو نہیں۔ آئے کربلا، یتیم حسین
रो के कहते थे फूफी अम्मा, अरे जिसका जवान बेटा मौजूद हो उसके बाप की लाश में गोरो का बन रहा है। अल्लाह रोने वाला बस आखिरी जुमला, इमाम का कलेजा फट जाता था। अरे 35 साल रोते रहे मदीने मुनव्वरा में ही। मेरे चौथे इमाम ने देखा कि साहिल मस्जिद में इमदाद तलब कर रहा है, बहुत बीमार है, बहुत गरीब है। इमाम करीब आके फरमाने लगे, ए भाई बड़े गरीब और बीमार दिखाई देते हो, अगर तुम्हें इस वक्त कुछ हो गया तो तुम्हारे पास तो कफन की जमा पूंजी भी न होगी। उस साहिल ने इमाम से तड़प कर कहा, मौला मुझे इतना यकीन है मगर के मुझे कफन मिलेगा, मुसलमान चंदा कर कर के कफन दे देंगे। हाय मेरा मौला, रुख किया करबला का बाबा। आज कोई साहिल भी अपने आप को इतना मिस्कीन नहीं समझता कि उसे कफन भी न मिल सके। हाय मेरा बाबा, मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगार जिस महरूमा का और तमाम महरूमीन का ईसाल सवाब का तमाम की मग़फ़िरत फरमा। इन तमाम को जवारे आले मोहम्मद में जगह अता फरमा। इन तमाम अरवाह मोमिन और मोमिनात को शफ़ाअत आले मोहम्मद नसीब फरमा। मारला वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का परवरदिगार पसमंदगान को सब्र जमील करामत फरमा। तमाम शुरकाए मजलिस की हवाइज शरइया को पूरा फरमा। अल्लाह वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का 100 साल गुजर गए, टूटी हुई कब्र का मरसिया है। परवरदिगार जन्नतुल बकी में सारे कब्रिस्तान में जाने की आज़ादी है, मगर जहाँ आले मोहम्मद की कब्र मुक़द्दसात है वहाँ जाने की इजाज़त नहीं। परवरदिगार अब निज़ाम जुल्म को तबाह व बर्बाद फरमा। जन्नतुल बकी में रोज़ा हाय मासूमीन की तामीर के असबाब फराहम फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदना तरीन खिदमत गुजारों में शामिल फरमा। सूरह फातिहा की तमाम सैयदा रोज़ीना हसनैन बिन्त सैयद इश्तियाक़ हुसैन अलहाज अली गौहर इब्न हशमत अली आबिद इब्न अली गौहर और नजमा खातून बिन्त अली अहमद को याद फरमाते हुए अपने मरूमीन तमाम अरवाह मोमिन मोमिनात शहदाए मिल्लत शहदाए पारखना को याद फरमाते हुए साथ फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। फर्श अज़ा पर ईसाले सवाब के लिए ज़िक्र हुसैन था और उसी ईसाले सवाब के लिए होगा मातम हुसैन। मौला की शहादत की रात भी है, उस ईसाले सवाब भी है। कहिए मातम हुसैन ताकि ईसाले सवाब भी हो, हुसूल सवाब भी। मातम हुसैन।